السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سے محبت۔ برسوں تک ایوب اپنی حالت سے دوچار رہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے اس کی بیوی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی۔ لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں اس درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب کی تقریباً بے جان شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رحمہ نے جواب دیا، وہ وہاں ہے، زندگی اور موت کے درمیان معلق ہے۔ شیطان پھر اسے اچھی صحت، اولادت اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور تکلیفوں سے مغلوب ہو کر رحمہ ایوب کے پاس پہنچی اور رونے لگی، اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قریب ترین رشتہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ ایوب نے آہ بھری اور جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، اسی سال اس سے زیادہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں کب تک اس طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ اس نے کہا، 7 سال۔ پھر ایوب نے کہا کہ اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت و تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔ اس دن سے میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اور میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایوب بے بسی کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے۔ بے شک شیطان نے مجھے تکلیف، میری صحت کو کھو کر، اور عذاب، میرا مال کھو کر چھوا ہے۔ اس نے دعا کی۔ اللہ نے فوراً ایوب کی مدد کے لیے بے چین پکار کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جب اس نے اپنے پاؤں سے زمین پر ٹکر ماری تو اس کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا۔ جیسا کہ حکم ہوا، ایوب نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب کے چھالے غائب ہو گئے، اس کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور اس کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے۔ بے شک ایوب اللہ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو گئے۔ رحمہ، جو اپنے شوہر سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی، گھر واپس آ گئی۔ جب وہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ایوب نے ان کا استقبال کیا جسے اس نے پہچانا نہیں۔ اس نے پوچھا، ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ ایوب کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی حکیم نے ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک گٹھا لے کر اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ اللہ نے پھر ایوب کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب کے چاروں طرف گر گئی۔ جب ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا امیر نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایوب اور رحمہ کو بھی ان کا خاندان واپس دے دیا گیا۔ اس جوڑے کو 28 خوبصورت، صحت مند بچوں سے نوازا گیا، 14 لڑکیاں اور 14 لڑکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ایک مصیبت ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ کا وفادار بندہ بننا آسان ہے، لیکن مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگا۔ یہی چیز اسے ایک قابل ذکر ہستی بناتی ہے۔